آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے قرآن پاک کے حقوق۔ قرآن پاک کے بنیادی 5 حقوق ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جہاں ہم زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہیں پر ہم دل و جان سے اس بات کو تسلیم کریں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا حق جو قرآن پاک کا ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ اپنے دن کی ابتدا قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، کوئی نہ کوئی حصہ روزانہ قرآن مجید کا تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دن کے ابتدا میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا، اور جو بندہ سورۃ الملک کی عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ دنیاوی فوائد بھی ہیں اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کے فوائد بھی اس کے اندر رکھے ہیں۔ بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ تو ان کا یہ جو نعرہ ہے نہ جانے اس میں کتنا اخلاص ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں وہ قرآن پاک کی تلاوت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا اور بنیادی مقصد وہ قرآن مجید کی تلاوت بتایا گیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ میرے پیارے حبیب آپ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، قرآن مجید کس طریقے سے پڑھنا ہے ان کو آپ سکھائیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو جہاں قرآن مجید یاد کراتے تھے وہیں پر ان کو بتاتے تھے کہ قرآن مجید کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، قرآن مجید کے الفاظ کا تلفظ کس طرح کرنا ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے حوالے سے ہمارے ہاں 2 علوم موجود ہیں، ایک علم تجوید پڑھایا جاتا ہے، ایک علم قرات پڑھایا جاتا ہے۔ اب ان دونوں علوم کا اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ باقی جتنی زبانیں ہیں ان کے اندر اتنی اہمیت ان زبانوں کو نہیں دے گی جتنی عربی کو قرآن مجید کو دی گئی ہے، کہ باقاعدہ اس کے حوالے سے 2 علوم موجود ہیں، علم قرات موجود ہے، علم تجوید موجود ہے۔ علم تجوید کا مقصد یہ ہے کہ فلاں الفاظ ہیں اس کا تلفظ کیا ہے، یعنی اس کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، ذال کا تلفظ کیا ہے، غوا کا تلفظ کیا ہے، غاد کا تلفظ کیا ہے۔ اور علم قرات کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت قرآن مجید کو نازل کر رہے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ان الفاظ کو تم کتنے طریقے سے ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہو۔ تو جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی اتنی اہمیت ہو کہ باقاعدہ اس کے حوالے سے 2 علوم موجود ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ تلاوت کلام پاک کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یعنی جہاں ہم قرآن مجید پر ایمان لے آئے، قرآن مجید کی تلاوت کی، وہیں پر تیسرا بنیادی حق جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، کہ آیا قرآن مجید ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے والی ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی مطلب کیا ہے کہ لوگ بڑی سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن اس قرآن مجید پر ان کا عمل نہیں ہوگا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آتے ہیں تو لوگوں کی نظریں حضرت پر جمی ہوئی تھی کہ حضرت آ کر کیا فرمائیں گے۔ حضرت نے آ کر مسلمانوں کی زوال کی 2 وجہیں بیان فرمائی۔ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ امت مسلمہ قرآن سے ہٹ چکی ہے، یعنی قرآن پاک انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے، اور دوسری زوال کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ امت مسلمہ میں بھی اتحاد نہیں رہا۔ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے وہ ترقی کرے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے درمیان اتحاد پیدا کریں، اپنی صفوں کے اندر یہ جو دراڑیں ہیں ان کو ختم فرما دیں۔ قرآن پاک کا 5واں حق جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اب اس کو دوسروں تک منتقل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا،
کہ جس کے پاس میری طرف سے ایک آیت کا ٹکڑا بھی پہنچتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ قرآن پاک کے 5 بنیادی حقوق ہیں کہ جو ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان حقوق کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں۔